ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بنگلورو میں یا بنگلورو کی کچھ تنظیمیں یا کچھ افراد کسی نہ کسی نوعیت سے کسی نہ کسی معاملے کو لے کر کے وہ سرخیوں میں رہتے ہیں۔ ادھر ہمارے بھارت میں اور بالخصوص ایشین ممالک میں اس وقت فتنے بالخصوص مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرنے کی اور نوجوان نسل کو ایمان سے پھیر کر کے ان کو مرتد کرنے کی مختلف قسم کے فتنے سامنے آ رہے ہیں، جس کا مقابلہ کرنا ہمارے مسلم تنظیموں کا، علماء کرام کا، مساجد کے ائمہ کا، خطبہ کا نہ صرف فریضہ ہے بلکہ اول ترین فریضہ مانا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ختم نبوت وہ عنوان ہے جو اس وقت سب سے زیادہ اس ماحول میں، اس دور میں اس موضوع کو اہمیت بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اس طرح کے موضوعات اور عنوانات پر منعقد کیے جانے والے اجلاس کی اگر کوئی اپنی ویڈیو بنا کر کے اپنے مسلکی عصبیت کی وجہ سے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے تو اس سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی شخص، وہ چاہے سیاسی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو یا پھر دیگر مختلف تنظیموں سے وابستگی ہونے کے اعتبار سے ہو، وہ اس قوم کا غدار اور منافق مانا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا پوری طرح سے اس بات پر یقین، اعتماد اور ایمان ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح کہہ دیا ہے کہ اصحابی کالنجوم فمن اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، آپ جن کی بھی اقتداء کریں گے وہ ہدایت پالیں گے۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس پر اہل سنت والجماعت جب کبھی بھی صحابہ کرام کے سلسلے میں یا ان کے آپس میں کچھ اختلافات ہوئے ہیں، اس پر خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ اس کا سوال انصار عزیز سے پوچھا نہیں جائے گا، سلمان سے پوچھا نہیں جائے گا، شکیل سے پوچھا نہیں جائے گا، فہیم سے پوچھا نہیں جائے گا، خان، پٹھان، شیخ اور بیگ سے پوچھا نہیں جائے گا، قادری، نقشبندی، ندوی، قاسمی سے یا پھر دیگر کسی بھی طرح کے اپنے ناموں کے ساتھ رکھے جانے والے مختلف طرح کی نسبتوں سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہمیں پوچھا جائے گا ہماری نمازوں کے بارے میں، آپ نے اپنی عمر کہاں بتا دی، اپنی نسل کو آپ نے کس طرح سے تربیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ نے کس طرح سے عمل کیا، آپ کو دی گئی دولت کو آپ نے کہاں گنوائی اور کہاں اچھی طریقے سے خرچ کیا۔ ان تمام چیزوں کے سوال ہوں گے۔ ہم سے یہ سوال ہرگز بھی نہیں ہوگا کہ فلاں اور فلاں صحابی کے درمیان میں اس بات کو لے کر کے اختلاف تھا، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ بعض معاملات میں، بعض اختلافات میں خاموشی اختیار کرنا ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے میں کوئی لندن میں بیٹھا ہوا شخص، پاگل قسم کا دیوانہ، مجنون، وہ ہماری نسلوں کو خراب کرنے کے لیے وہاں بیٹھ کر کے غلط تفسیر پیش کرتا ہے تو ہم اس کو دین سے انحراف کرنے والا مرتد ہی کہیں گے۔ کوئی پاکستان کی کسی گاؤں میں بیٹھ کر کے ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے سلسلے میں الگ الگ احادیث اور تفسیر کی من گھڑت تفسیر پیش کر کے اور اس کا ترجمہ پیش کرتا ہے تو ہم اس کو مرتد ہی کہیں گے، کافر ہی کہیں گے، کیونکہ جن چیزوں کا سوال ہم سے نہیں ہوگا اس میں من گھڑت کہانیاں پیش کر کے اپنے عقلی گھوڑوں کو دوڑا کر کے ہماری نئی نسل کو بھٹکانے کی کوئی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس طرح کے سرپھرے پاگلوں کی جو بھارت میں بھی پائے جاتے ہیں، پڑوسی ملک پاکستان میں بھی چاہتے ہیں، یا پاکستانی نژاد جو لندن اور مختلف یورپین ممالک میں بیٹھ کر کے اس وقت ہماری مسلم نوجوان نسلوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں، مرتد ہیں، چاہے آپ کو کتنی بھی بہترین انداز میں تفسیر پیش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر انہوں نے اہل سنت والجماعت کے تمام عقائد سے انحراف رتی برابر بھی کیا ہے اور تفسیر قرآن کی تفسیر من گھڑت انداز میں کی ہے، کسی بھی آیت کی یا کسی بھی حدیث کی،
وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس طرح کے پاگل لوگوں کی جو تحفظ ختم نبوت کے انکار کرتے ہیں، اس کا سپورٹ اگر وہ بنگلور میں بیٹھ کر کے کوئی درندہ اپنے ٹوپی پر چاہے کچھ بھی لگا لے، کسی بھی صحابی کے سلسلے میں لگا لے، کسی بھی طرح کی شبیہ بنا لے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کا جو ہے دعویٰ بھی کرتے رہے، اگر وہ صحابہ پر کیچڑ اچھالتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا، مکمل دیا جائے گا. اگر نہیں مانے گا تو اس کی دوسری صورتحال بھی پیدا کی جائے گی، چاہے وہ اپنے پیچھے مضبوط ترین سیاسی لیڈران کا دم چھلا لگا کر کے کیوں نہ چاہے. ایمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں. صحابہ کرام کے ناموس پر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو وہ کسی بھی اعتبار سے بخشا نہیں جائے گا. کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی اٹھ جاتا ہے پاگل درندہ کہیں کا، حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ارے ان کے جو اختلافات تھے، اختلافات رہنے دینا بھائی، وہ اپنا جواب دے دیں گے. آپ کون ہوتے ہو؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے منعقد کیے جانے والے جلسوں کی نشاندہی کرتے ہوئے صحابہ کرام پر آپ جو کیچڑ اچھالتے ہیں؟ یہ اس قوم کی منحوس ترین قوم ہے جس کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ درندے ہیں جن درندوں کو نشاندہی کر کے کسی نہ کسی طور پر ان لوگوں کو کیفر کردار تک قانونی اعتبار سے لے جانا چاہیے. یہ لوگ اپنے ساتھ جو ہے کچھ سیاسی لیڈران کی طاقت کا جو ہے نشہ ان کے سر پر چڑھ کر اس قدر بولنے لگتا ہے کہ صحابہ کرام پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، علماء کرام پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، خطباء کرام پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ایمان پر جو ہے قبضہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان درندوں کو آخر ایک کھلی چھوٹ دی کس نے ہے؟ بنگلور میں جو شہر میں اس وقت یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں، ان فتنوں کا سر کچلنا بہت ضروری ہے. ایک درندے کی ویڈیو سنا 3 سے 4 منٹ کی جو بنگلور میں بیٹھا ہے، وہ کتوں کی طرح بھونک رہا ہے صحابہ کرام پر. وہ شیطانی چیلا ہے، وہ درندہ ہے. تحفظ ختم نبوت ہر ایمان والے کی اپنے ایمان میں لے کر کے بیٹھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اور اس طرح کے جلسے ایمان نہیں رکھتا اور اس طرح کے جلسے منعقد کر کے لوگوں میں بیداری پیدا کرتے ہوئے جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، وہ شاید شکیل بن حنیف کے نام پر ہو یا پھر جو ہے پاکستان کی کچھ سرپھرے پاگل لوگ جو اپنے آپ نام کے سامنے کوئی غامدی لگاتا ہے، کوئی انجینئر مرزا لگا لیتا ہے، کوئی وہاں بیٹھ کر کے جوہر پوہر بتانے کیا کیا سب. ان کے چہرے ہی منحوس، اس قدر منحوس ہے کہ دیکھ کر کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے آپ کے ساتھ جو ہے مسلمان کا لفظ کیسے لگا لیتے ہیں. صبح سے شام تک جو ہے ان پر لعنت برستی رہتی ان کے چہروں پر، دیکھنے سے ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے. ایسے لعنتی کتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے سپورٹ میں کوئی بنگلور میں بیٹھا ہوا درندہ پاگل قسم کا سامنے آتا ہے تو کیا اس پر ہم لوگ خاموش رہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو بھی درندہ بولے گا اس کے خلاف بولا جائے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اور جو درندہ اس وقت جو ہے صبح سے شام تک بھونک رہا ہے کتوں کی طرح صحابہ کرام پر، اس کو کسی نہ اعتبار سے نہ چھوڑا جائے. تنظیمیں سامنے آئے، علماء سامنے آئے، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، ہماری ایمان کی ذمہ داری ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سوال اٹھتا ہے، صحابہ کرام کی جو ہے ناموس پر سوال اٹھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ہم بولیں گے اور کھل کر کے بولیں گے، واضح طور پر بولیں گے. جو بولیں گے اس کا جو ہے دماغ ٹھکانے پر لائیں گے. ناظرین گرامی، اس وقت صورتحال جب آپس میں اصل میں اس موضوع پر بولنا نہیں چاہتا، لیکن گزرتے ایام کے ساتھ بنگلور سے اٹھنے والے کچھ چھوٹے موٹے فتنوں کو اگر وقتی طور پر کچلا نہیں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپسی اختلافات اپنے عروج کو چلے جائیں گے، اتحاد کا پارا پارا ہو جائے گا. اور اس طرح کے درندوں کو اتحاد میں پارا پارا کرنے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں دے جانی چاہیے. جو اس وقت یہ لوگ کہیں سے بھی اٹھ جاتا ہے پاگل، کسی بھی نوعیت پر کوئی بھی عنوان ہے، تحفظ ختم نبوت کا کوئی بینر لگا رہا ہے، کوئی اجلاس منعقد کر رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ تیری کیا اوقات ہے اس معاشرے میں اور سماج میں؟ تو نے کیا کیا ہے اس قوم کے لیے؟ اچھے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کہیں بھی شیطان کے چیلے پیدا ہو جاتے ہیں اور درندگی کی انتہا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے درندوں سے، ایسے شیطانی شیلوں سے، ایسے قوم کے غداروں سے اور منافقوں سے. بلکہ ناظرین گرامی، یہ موضوع ضروری تھا اس لیے میں آپ کے سامنے رکھا اور میں کس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں یہ بہتر انداز میں آپ جانتے ہیں. آپ دیکھیں اس سلسلے میں تنظیمیں کیا کر سکتے ہیں.
آئیے ادھر جو ہے آسٹریلیا سے خبر آ رہی ہے کہ آسٹریلیا نے اسلام کے خلاف نفرت انگیز بیانات اور مہم چلانے پر اسرائیلی انفلوئنسر سیمی یاہود کا ویزا منسوخ کر دیا ہے۔ واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ملک نفرت پھیلانے والے افراد کو خوش آمدید نہیں کہے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سیمی یاہود نے سوشل میڈیا پر اسلام کو ایک نفرت انگیز نظریہ قرار دیا تھا، جس کے بعد آسٹریلوی حکام نے سخت اقدامات کرتے ہوئے اسرائیل سے روانگی سے محض 3 گھنٹے قبل اس کا ویزا منسوخ کر دیا۔ اسرائیلی انفلوئنسر نے ویزا منسوخی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس درندے نے اسے آزادی اظہار پر قدغن قرار دیا تھا۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی مسلم رکن کانگریس الہان عمر پر ریاست منیسوٹا کے شہر منیپولس میں ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کے دوران حملہ کیے جانے کی خبر آپ لوگوں کو مل چکی ہوگی، جہاں ایک شخص نے ان پر نامعلوم بدبودار مائع پھینک دیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب الہان عمر عوام سے خطاب کرتے ہوئے ہوم لینڈ سیکورٹی کی وزیر کرسٹی نوم سے استعفی یا مواخذے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اچانک شخص نے اسٹیج کی طرف بڑھتے ہوئے مائع اسپرے کیا، جس سے اجلاس میں کچھ دیر کے لیے افراتفری مچی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں الہان عمر محفوظ رہیں، انہیں کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا۔ موقع پر موجود سیکورٹی اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر شدت پسند دہشت گرد سفید فام حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تو پریٹی نامی شخص ہلاک ہوا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق الہان عمر جس واقعے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، اس میں منیسوٹا میں آئی سی اہلکاروں کے ہاتھوں ایلیکس پریٹی نامی ایک شخص ہلاک ہوا تھا، جس پر وہ تبصرہ کر رہی تھی۔ اسی کو لے کر کے جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر یہ حملہ کیا گیا تھا۔ بہکیف مسلمانوں کو حملہ کرنے اور ان پر کس طرح سے تشدد مختلف ممالک میں بالخصوص جو اہم ترین عہدوں پر فائز ہوتے ہیں ان کو نشانے پر لیا جاتا ہے، یہ تو آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ایران نے کہا ہے جنگ تو تم شروع کر سکتے ہو لیکن اس پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ جی ہاں، ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن اس کے انجام کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ ایران پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ جنگ شروع کر سکتا ہے لیکن اس کے انجام کو وہ نہیں جانتا اور یہ کس قدر بھیانک ہو سکتا ہے۔ تہران مذاکرات کے لیے حاضر ہے لیکن صرف اسی صورت میں کہ جب مذاکرات حقیقی ہوں اور انہیں زبردستی مسلط نہ کیا جائے۔ محمد باقر قالیباف نے CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں نہیں یقین کہ یہ اسی نوعیت کے مذاکرات ہوں گے جن کے ٹرمپ متلاشی ہیں۔ واشنگٹن کو بزور بازو سفارتکاری کی بے خونی کا قصوروار ٹھہرایا انہوں نے اور کہا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ متوقع چھٹے مذاکراتی دور سے 2 روز قبل امریکہ نے مذاکراتی میز پر بمباری کی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ تو جانتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے، مذاکرات پر آؤ یا پھر حملہ کریں گے، بار بار دھمکیاں ہو رہی ہیں اور پھر جو ہے آبنائے ہرمز میں ایران نے پوری طرح سے جو ہے اپنی جنگی مشقیں شروع کر چکی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی طرف جو ہے پوری طرح سے ایران کے قریب کے پانیوں میں اپنے جو ہے بحری بیڑوں کو بھیجنا امریکہ نے شروع کر دیا ہے، جبکہ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ اس بحری بیڑے پر نظر رکھنے کے لیے ایران نے اپنے سب سے لیٹسٹ ڈرون کو جو ہے جاسوسی ڈرون کو بھیج چکا ہے کہ اس کے عمل پر جو ہے اس کی حرکت پر نظر رکھ سکے۔ تو اس طرح سے اس وقت جو ہے عالمی سطح پر ایران اور امریکہ کے درمیان میں جنگی دباؤ ایک دوسرے پر جس طرح بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہیں پر صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ تمام مسلم ممالک کو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی فضائی حدود، زمینی حدود دینے سے جو ہے منع کیا ہے۔ ایران نے کہا گیا کہ اگر پڑوسی ملک کسی بھی اعتبار سے امریکہ کی اس حملے میں ساتھ دیتا ہے تو وہ اس پر حملہ کیا جائے گا اور دشمن ملک سمجھا جائے گا۔ اور یہ بھی ایران نے کہا ہے کہ جو ہے اگر ایران حملہ کرتا ہے تو ہم اسرائیل کے جو ہے اس کے مفادات پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔